جیسے ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ کریکٹر ڈیفیکٹس، اور آپ لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کریکٹر ڈیفیکٹس کی کیا بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں جب کریکٹر کی بات آتی ہے، کردار کی بات آتی ہے، تو دھیان ذرا غلط طرف ہی جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بڑا بڑا جا کو کام نہیں. کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ معمولی چیزیں آپ کے اندر ہیں جو کہ آپ کی کریونگ کو جگا سکتی ہیں، ان کو ہم کریکٹر ڈیفیکٹس کہتے ہیں. کریکٹر ڈیفیکٹس ان چھوٹی چھوٹی دل آزاریوں کو کہتے ہیں جو ہم دوسروں کی کرتے ہیں یا اپنی کرتے ہیں. ان دل آزاریوں کو ہم کریکٹر ڈیفیکٹ کہتے ہیں. اور جب ہم اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام شروع کرتے ہیں تو کریونگ جانا شروع ہو جاتی ہے. یعنی ضروری نہیں کہ ہمارے سارے کریکٹر ڈیفیکٹ ٹھیک ہو جائیں اور ہم 80% نمبر لے لیں تو پھر کوئی فائدہ ہوگا نا. ہمیشہ جو پازیٹیو ایکشن ہے، جو کنسٹرکٹیو ایکشن ہے، جب آپ اس کا آغاز کر دیتے ہیں. ایک اور آدمی آج ہی مجھے ملا اور وہ کہہ رہا تھا کرونا سے بچنے کی کوئی بات کر رہا تھا. He was 64 اور دل میں سٹنٹ پڑے ہوئے تھے. جگر جو ہے اس کا وہ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا انڈیا سے، اور کافی موٹا تھا. اور وہ کہہ رہا تھا کہ کرونا سے کیسے بچنا ہے. تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ اپنے وزن کو کم کریں، اپنا نیند پوری کریں، اپنا یہ کریں، بلڈ پریشر یہ رکھیں، شوگر کو ایسے کر لیں. وہ بھی تھی ان کو. تو کہنے لگے تھے اے تے پھر سال 1.5 سال دا تسی کم دس رہے ہو تے کرونا تے مینوں اج واسطہ ہے. میں نے کہا نہیں، سال 1.5 سال کا نہیں، 8 دن آپ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری جدوجہد کریں. 8 دن میں آدھا کلو وزن کم کریں. 8 دن میں جو ہیموگلوبن A1C ہے اس کو تھوڑا نیچے لائیں. 8 دن میں آپ اپنا بلڈ پریشر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں 10-20 ڈگری، تو آپ سیف ہو جائیں گے. کہتے ہیں تو کیسے سیف ہو جاؤں گا جب میرا وزن 40 کلو زیادہ ہے، تو 1 کلو وزن کم کرنے سے میں کیسے سیف ہو جاؤں گا؟ میں نے کہا دیکھیں 100 دن ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں کرونا کو آئے ہوئے، شاید 120 دن ہو گئے ہوں. تے اپنی ساریاں لاپرواہیاں دی باوجود تسی یہ ماسک وغیرہ لے کے بیٹھے بچے ہی ہوئے نا، تے اے جاری رکھو. تے اگر تسی ہن تک کرونا دے قابو نہیں آئے تے تسی اے سمجھو کہ تسی بہترین کوششاں کرو گے تے پھر تسی کرونا دے قابو آ جاؤ گے. میں کہ نہیں، تے اللہ بھی تے بیٹھا ہے نا کہ انہیں تانوں بچائی رکھیا 120 دن، تسی کیتا ککھ نہیں، تے ہن تسی کچھ شروع کرن لگے تو کہ گلا ہن پھس. اگر ایک بندہ 10 سال نشہ کرتا رہا ہے اور 1 مہینے سے وہ نشہ نہیں کر رہا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ 1 مہینہ نشہ نہیں کرے گا تو ایدے نال فرق نہیں پائے گا، فرق تد پائے گا جب 5 سال نشہ نہیں کرے گا. نو، یہ باتیں غلط ہیں. آپ آج کا کام تھوڑا سا کر لیں، اور اگر آج تک آپ زندہ ہیں اور اب آگے احتیاطیں بھی شروع کر دیتے ہیں، اگر آج تک آپ بچے ہوئے ہیں اور اب آپ اپنا وزن بھی کم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچنے کے امکانات، پرابیبلٹی بہت زیادہ ہو جائے گی. اور اس کے لیے آپ کو جو ول پاور ہے اس کے ٹریپ سے نکلنے کی ضرورت ہے. یعنی ول پاور جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا سمجھے آپ؟ ول پاور سے کیا سمجھے؟ ول پاور وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہلے سکل آتی ہے. آپ کو جہاز اڑانا آتا ہے، اب آپ کی ول ہے اڑانے کی تو آپ اڑا لیں گے. لیکن اگر کوئی کام آپ کو کرنا ہی نہیں آتا اور آپ ول لیے پھر رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. جو ول پاور کو بڑھانا ہے یہ بھی ایک سکل ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ روزانہ واک کریں، آپ روزانہ نیند ٹھیک کریں، روزانہ کھانا پینا ٹھیک کریں، اور روزانہ الجھنے سے پرہیز کریں فیملی ممبر سے، آپ کی ول اوپر آنا شروع ہو جائے گی. یہ جو انیشیل کام ہوتا ہے نا، جو ابتدائی کام ہوتا ہے، چاہے وہ وزن کم کرنا ہو، چاہے سگریٹ چھوڑنا ہو، چاہے شراب چھوڑنا ہو، جو ابتدائی کام ہے اس ابتدائی کام کو شروع کرنا بہت اہم ہے. یعنی اس کا سنگ بنیاد رکھنا. تو اس کو ہم کہتے ہیں لا آف ریلیٹیوٹی. لا آف ریلیٹیوٹی، ریلیٹیو سمجھ، تناسب سے، کسی چیز کے مقابلے میں. اور جو آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں تو اور آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ ایک سکل دوسری سکل کو مدد کرتی ہے. اگر آپ نے
اینگر مینجمنٹ سیکھی ہے تو آپ کی انگزائٹی غائب ہو جائے گی. ہر کوئی بندہ جو ہے بلا وجہ نشہ نہیں کرتا, بلا وجہ سگریٹ نہیں پیتا, وہ جب موڈ کی خرابی کے سامنے بے بس ہوتا ہے اور اس کو کوئی بندہ آفر کرتا ہے کہ چلو سگریٹ پی لو, چائے تو خیر بہت ہی لوگ ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں نا, کہ گھر میں ایک دوسرے کو ایک کپ چائے بنا دینا, تو ایک اور کہتا ہے ایک میرے لیے بھی بنا دینا, پھر ایک میرے لیے بھی بنا دینا, تو سارے گھر والے چائے پی رہے ہوتے ہیں اور سارا دن چائے پی رہے ہوتے ہیں. اور یہ چائے جو ہے یہ کوکین جیسا نشہ ہے. طریقہ یہ ہے موڈ سوئنگز کو کنٹرول کرنے کا کہ سب سے پہلے آپ ڈیلی واک مینٹین کریں 10,000 سٹیپ, چاہے گھر میں کریں, چاہے باہر کریں, چاہے ٹریڈ مل پہ کریں, چاہے کہیں کریں, چاہے چھت پہ کریں. آپ جب طریقے ڈھونڈیں گے تو بہت مل جائیں گے. جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو کہ موڈ کو اچھا رکھتے ہیں. دوسرے, جب آپ رات کو 9 بجے سونے کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ کا موڈ اچھا رہنے کی تیاری کر لیتا ہے. رات کو 9 بجے سونے کی تیاری, 10 بجے سو جانا, اور صبح بر وقت اٹھنا, اور اٹھتے ہی گھر والوں کے ساتھ لڑائی شروع نہ کرنا. گوشت نہیں زیادہ کھانا, بہت کم کرنا ہے. اب عید آ رہی ہے, اس عید پہ گوشت بالکل نہیں کھانا. اس کی خاص وجہ ہے کہ اس عید پہ آپ بیمار ہونا افورڈ نہیں کر سکتے. یہ کرونا کے زمانے میں آپ بیمار ہونا افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ کرونا صحت مند آدمی کے ساتھ کوئی اور سلوک کرتا ہے اور بیمار آدمی کے ساتھ یہ بہت برا سلوک کرتا ہے. فار ایگزامپل ڈائبیٹک, فار ایگزامپل اوور ویٹ, اور فار ایگزامپل بڈھا بندہ, تے کمزور بندہ, تے بیمار بندہ, تے جوڑاں چ تکلیف والا بندہ, تے دل چ سٹینٹ والا بندہ, جو بھی ہوگا کرونا اس کو معاف نہیں کرے گا.